بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا ان سے، ہماری آیتوں سے تکبر کیا، صرف محض اس وجہ سے جھٹلایا کیونکہ قرآن کی آیتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے سے دنیا میں ان کا جو مقام ہے، دنیا کے جو مفادات ہیں، جو عہدے اور منصب ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے عہدے نہیں چھوڑے، اپنے دنیا کے مفادات نہیں چھوڑے، اپنے جو مسندیں تھیں ان کو قربان نہیں کیا، ان پر ڈٹے رہے اور قرآن کی آیتوں کا ہی انکار کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں، آخرت نہیں ہے، بس دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا، تکبر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے بالکل باریک، اللہ فرماتے ہیں اس میں جس طرح اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، یہ اس لیے مثال دی گئی ہے کہ یہ ایک ناممکن کام ہے کہ نہیں ہو سکتا، جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ آسمان کے دروازے ان کی دعا کے لیے، ان کی جنہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اب اگر وہ پھنستے ہیں کسی مشکل میں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کی دعا کے لیے، نہ ہی ان کے لیے رحمت برسنے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نہ ہی ان کی روحیں آسمان پر جب جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آسمان کی طرف جب ان کی روح جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ھذہ روح الخبیثہ، یہ خبیث روح ہے، تو اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، وہ نیچے لوٹا دی جاتی ہے، اور ولا يدخلون الجنہ، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان کا بھی جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے جہنم میں مہاد، بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر۔ مہاد نا اصل مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اور یہ دین کا علم، یہ قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے کہ مہد ان کے لیے، ماں کی گود جو ہوتی ہے نا بچے کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، وہ ادھر ادھر کی مشکلات اور پریشانیاں اس کو جب آتی ہیں وہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، کہیں پر اس کو جو ہے نا سکون نہیں ملتا، آخری اس کی قرارگاہ جو ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اسی لیے جہنم میں فرمایا مہاد، جہنمیوں کے لیے جو آخری پناہ گاہ، ادھر بھی عذاب ادھر بھی عذاب، ہر طرف ان کے لیے جو ہے مشکلات اور پریشانیاں، آگ کے جلنے کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں آخری پناہ گاہ بھی اگر کوئی انہیں ملے گی، مہد جو ان کا ہوگا وہ بھی جہنم ہوگی۔ لہم من جہنم مہاد، اور مہاد بچھونا، نیچے جو بچھائی جاتی ہے چادر، جو اس کو بھی مہاد کہتے ہیں، وہ بچھانے والا، وہ بھی آگ کا بستر ہوگا، آگ کے انگارے ہوں گے، لباس بھی آگ کا ہوگا، وہاں سب کچھ آگ۔ اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لیں۔ دنیا کا قید خانہ ہوتا ہے نا جس طرح، جہنم ایک قید خانے کا نام ہے، اللہ کا قید خانہ ہے جہنم، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس جہنم سے بچائیں۔ دنیا کے قید خانوں میں جب کوئی قیدی جاتا ہے نا تو اس کو بستر بھی دیا جاتا ہے، اس کو لباس بھی دیا جاتا ہے، اپنا لباس وہ نہیں پہن سکتا، جہنم کا قید خانوں کا لباس ملتا ہے اس کو۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ پھٹا پرانا لباس دیا جاتا ہے، اور پھر ایک سڑا ہوا کمبل اور بوسیدہ سا بستر۔ یہ دنیا کے قید خانوں کا حال ہے کہ یہاں بھی دیا جاتا ہے بستر، تو وہاں بھی سب سے پہلے جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا لباس دیا جائے گا۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کے لیے قطع، کاٹ دو،
جہنم کے جو ٹیلر اللہ نے رکھے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ ان کے لیے جہنم آگ کے لباس، آگ کے کپڑے ان کو کاٹ کر دو، پہناؤ ان کو۔ آگ کا کپڑے دیے جائیں گے، اور پھر بستر لہم من جہنم مہاد، نیچے بچھانے کے لیے جو ہوگا وہ بھی آگ کا، ومن فوقہم، اور اوپر ڈالنے کے لیے غواش، غواش غاشیہ اصل اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر جو ڈھانپ لے، اوپر جو ڈالا جاتا ہے، جو کمبل دیا جائے گا وہاں، وہ بھی کس کا ہوگا؟ آگ کا۔ کذالک نجزی الظالمین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ اور پھر لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر چھت جو ہوگی جہنم کی وہ بھی آگ کی، نیچے جو فرش ہوگا وہ بھی آگ کا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہے، اس سے ہم ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فتقون، میرے بندو اس جہنم سے ڈر جاؤ۔ جو دنیا میں ڈر جائیں گے، پناہ مانگیں گے، اللہ ان کو بچا لیں گے۔ جو نہیں ڈریں گے وہ بھی یہیں جلیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے ڈرنے والا بنا دے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنتوں کا وارث بنا دیں۔ آگے جنت کا بھی ذکر ہے، اور یہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا جہاں جہنم کا ذکر ہو اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہاں برے لوگوں کا ذکر ہو وہاں اچھے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ ابھی برے لوگ ان کا انجام بیان ہوا، اور اب جنت والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف ایمان لانا، مان لینا، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ صالح عمل کی تعریف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس میں کم از کم 2 شرطیں ہوں کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح قرار پاتا ہے۔ ایمان ہو ساتھ عمل صالح ہوں تو پھر کیا ہے؟ لا نکلف نفسا، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم تکلیف میں ڈالتے کسی بھی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جتنا جس پر کے پاس طاقت ہے اتنے ہی فرائض، اتنی ہی ذمہ داریاں ہم نے اس پر لاگو کی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال لیں گے ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈالیں گے جنتیوں کو، ان کے دل میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی حسد ہے، دنیا میں جس طرح انسان ہے نا ہو جاتا ہے، ہیں دونوں نیک، دونوں بھائی ہیں، دونوں نمازی ہیں، لیکن تھوڑی بہت دل میں کسی دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے کہ یہ اس نے میرے خلاف یہ کام کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، کیونکہ شیطان دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، اور جنت میں جو جنتیوں کے ایک دوسرے سے کم یا زیادہ جنت میں مراتب ہوں گے، تو اس وجہ سے دوسرے جو کم درجے والے جنتی ہوں گے ان کے دل میں کوئی حسد کا پہلو آئے گا ہی نہیں۔ یہ دنیا میں ہے کہ حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے لیے نفرت، یہ دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجیں گے، یہ جو اندر ایک کیفیت ہے حسد کی یا بغض کی، کینے کی، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر لیں گے۔ اب ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوں گے، سارے جنتی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں۔ وقالوا الحمدللہ، اور وہ جنتی جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو دنیا میں الحمدللہ کہتے ہیں نا، روکھی سوکھی کھا کر، پریشانیاں جھیل کر، مشکلات برداشت کر کے، سب کچھ وہ برداشت کرتے ہیں، دوسروں کے طعنے سہتے ہیں، لیکن اللہ کا گلہ کبھی نہیں کرتے۔ جب بھی ان سے حال پوچھیں تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے جنت میں جا کر بھی، جنت میں قدم رکھ کر الحمدللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہدانا لہٰذا، اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کی رہنمائی کی، جس نے دنیا میں ہمیں اس جنت والے عمل کرنے کی توفیق دی۔ وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں سیدھے راہ پر چلایا، اس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی، اس نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دی۔ تو دنیا میں ہی ہم کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھانے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اس پر جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کی، اللہ نے ہمیں اپنے دین کا فہم دیا،
اللہ رب العالمین نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں فحاشی سے، بے راہ روی سے، زنا سے، شراب سے، جھوٹ سے، ان گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس پر خوش ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، تاکہ جنت میں بھی جا کر ہم اسی طرح اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا، اور تحقیق آ گئے تھے رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، وَنُودُوا، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل ہمیں جنت میں لے جائیں، ان اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں کہ جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما دیں، کیونکہ جب بھی دعا کیا کریں نا، اپنی اللہ کی رحمت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت دے۔ جس طرح یہاں بھی ہے نا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ ہر انسان، کوئی بندہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت ہی ہوگی تب جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تب میں جنت میں جاؤں گا۔ تو نیک عمل کی توفیق یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بھی ہی ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں اور اللہ کی رحمت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔